السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ آج ہماری 10th کلاس کا اسلامیات کا 10واں لیکچر ہے، اور آج ہم آیت نمبر 35 تا 36 پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله العظيم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور ڈرنے والے، خشوع دل کے اندر جن کے عاجزی ہو اور ڈر ہو، خشوع اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اس آیت کے اندر، یہ آیت جو ہے اس کے نازل ہونے کے جو واقعات تھے، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس میں 2-3 واقعات ملتے ہیں اور دونوں ایک ہی طرح کے اس کا مفہوم ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس عورتیں آتی تھیں مسائل وغیرہ پوچھنے اور دین کی تعلیمات حاصل کرنے، تو ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ ہم قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے اور سارے احکامات مردوں کے لیے بیان کیے ہیں، عورتوں کا تذکرہ اللہ پاک نہیں فرماتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک کو سے درخواست کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیں یہ بات کہ اللہ پاک عورتوں کا تذکرہ بھی ذکر کرے، قرآن پاک کے اندر عورتوں کا بھی ذکر فرمائے۔ تو حالانکہ ان کا یہ اعتراض، ان کا جو یہ سوال تھا، اعتراض تو نہیں تھا، ان کی گزارش تھی، ان کا یہ جو سوال تھا، یہ جو ہے یہ حقیقت کے اندر یہ سوال بنتا نہیں تھا، کیونکہ جہاں پر بھی ہم عام زبان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی فنکشن کے اندر 400 لوگوں کو بلایا ہے، اب 400 لوگوں کو جو بلایا ہے، اب ان لوگوں کے اندر جب لوگ کا لفظ ہم نے استعمال کیا تو اس کے اندر مرد بھی آگے، عورتیں بھی آگے، تو یعنی کہ جب مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر مذکر کا صیغہ، مذکر کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کے اندر جب اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اب آمنو کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے اے ایمان، یعنی کہ ایمان، وہ لوگ، الذین آمنو وہ لوگ، وہ مرد جو ایمان لے کر آئے، وہ مرد حضرات جو ایمان لے کر آئے۔ اب لیکن یہاں پر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اب اے ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئیں،
تو اب اس کے اندر یہ سوال جو ہے خود بخود ختم ہو گیا کہ یہاں پر جو ہے یہ صرف مرد مراد ہیں، یہ صرف عورتیں مراد ہیں، بلکہ مردوں کے احکامات بھی ہیں، عورتوں کے احکامات، دونوں کے احکامات اس کے اندر آ گئے۔ لیکن جب انہوں نے یہ آ کے گزارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ پاک جو ہے ساری باتوں کو جاننے والے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہاں پر اس آیت کے اندر خاص طور پر مردوں کو بھی ذکر فرمایا اور عورتوں کو بھی ذکر فرمایا۔ تو پہلی بات فرمائی کہ بے شک مسلمان مرد اور پھر مسلمان عورتیں، یعنی کہ جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، حوالے کر دیا۔ اور دوسری بات کہی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، کہ ایمان جو ہے وہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسلام کا تعلق انسان کی ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا تیسری بات فرمائی کہ والقانتین والقانتات، کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، کہ ایک آدمی اسلام بھی لے آیا اور اس کے دل کے اندر ایمان بھی ہے، تو اب اس کا اگلا درجہ ہے فرما برداری، کہ ایمان اور اسلام اسے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب فرما برداری آ گئی تو یہ جو صدق، جو سچائی جو ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے زندگی کو سنوار دیتی ہے، اس کے اخلاق کو اور اس کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، اور سچائی جو ہے ہر جگہ سے انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور پھر والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، کہ دنیا کے اندر ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب آتے ہیں، انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے اوپر صبر کرنا اور اس کو برداشت کرنا، یہ جو ہے یہ بہت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور والخاشعین والخاشعات، کہ خشوع کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور دل کے اندر اس کے عاجزی پیدا ہو۔ اور خشوع جب تک، یعنی کہ دل کے اندر عاجزی اور جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر جب تک نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک ہمارے عملوں کے اندر، ہمارے دین کے کاموں کے اندر، نیک کاموں کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہم اچھے کام جو ہے صحیح طرح نہیں کر سکتے اور ہمارے عمل قبول نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، کہ اس کے اندر صدقہ سے مراد زکوٰۃ بھی اس کے اندر آ گئی، اور مال کو جو ہے وہ خرچ کرنا، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک نے خاص طور پر اس کو ذکر فرمایا کہ جو مرد جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جو عورتیں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، تو روزہ جو ہے وہ بہت بڑا ہمارے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور والحافظین فروجہم والحافظات، کہا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ انسان کی جو عزت ہے، عزت اور پاک دامنی جو ہے وہ مرد کے لیے، عورت کی، وہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی، یعنی کہ ایک خاص علامت ہے کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ وہ جو ہے گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حفاظت کر کے رکھتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو طریقہ ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے اندر مردوں کو بھی خطاب کر کے فرمایا اور عورتوں کو بھی خطاب کر کے فرمایا کہ تم جو ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی جی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ ایک بہت ہی، اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کہ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اس کا طریقہ کیا بتایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے آدمی۔ جب نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی تو اب جو ہے وہ جب نگاہ غلط نہیں ہوگی تو دل کے اندر غلط خیالات پیدا نہیں ہوں گے، قدم جو ہے وہ غلط راستے کی طرف نہیں اٹھیں گے، اور انسان جو ہے وہ بڑے گناہ سے پہلے ہی بچ جائے گا۔ تو اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ یہ ذکر جو ہے واحد دین کی، ہمارے اسلام کی ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں بتائیں، جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ، اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے کہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنے روزے رکھنے ہیں، لیکن ذکر ایسی چیز ہے اللہ پاک نے جہاں پر اس کو ذکر فرمایا وہاں کثرت کا لفظ بولا، ارشاد فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت سے کہ ذکر کرنے کی کوئی حد اور کوئی جو ہے مقدار متعین نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا، پیارے پیارے اللہ پاک کے ناموں سے یاد کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ سارا کے سارا ذکر کے اندر آتا ہے۔ اور جو ہے یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں،
فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت یعنی کہ بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب سب سے بڑی ایک جو مغفرت جس آدمی کی ہو جائے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں، اس کے لیے اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اجر عظیمہ، کہ ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ عظیم کا مطلب بہت بڑا۔ اب بہت بڑے کی کیا مقدار ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا، یہ ہم یعنی کہ یہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی کہ کتنا بڑا وہ اجر ہوگا اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یعنی کہ یہ صفات ایک مسلمان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے، جو سارے کے سارے انسان کی ساری زندگی کا یوں سمجھ لیں کہ نچوڑ اور اس کا حاصل اور نتیجہ اس کو مل جائے گا، انعام اس کو مل جائے گا۔ تو ہمارے پاس یہ پہلا سوال بھی ہے کہ اس وقت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے ان کو کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ ہماری اس آیت کے اندر ہمارا یہ سوال، یہ پورا اس کا جو ہے وہ ہے جواب ہے اس کا۔ دوسری آیت فرمائی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، امرن کسی معاملے کا، کسی کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ سنا دیں، فیصلہ کر دیں کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو اب کسی مسلمان مومن مرد اور کسی مومن عورت کو جائز نہیں ہے کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اختیار کرے، وہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا کیا نام ہے اپنا کوئی اختیار سمجھیں، من امرہم اپنے طرف سے کوئی اس کام کے اندر کسی چیز کو یعنی کہ اختیار اور کوئی آپشن جو ہے قبول کریں، ایسا ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیں۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کا ایک جو ہے وہ جو جس واقعے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، ویسے اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور آپ کی جو پھوپھی تھیں وہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو ہے یہ بیٹی تھی۔ تو اور حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ اس زمانے کے اندر غلامی جو تھی وہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایک آدمی غلام بن کر پھر اس کو آزاد بھی کر دیا جاتا تو تب بھی اس کا ایک عیب سا سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص کسی زمانے کے اندر غلام رہا تھا۔ اور حضرت جو زینب رضی اللہ عنہا جو تھیں، یہ بڑے خاندان کی، قریش کے خاندان کی، حضرت عبد المطلب کی پوتی تھیں، نواسی تھیں ان کی، تو بہت بڑا ان کے لیے خاندان ان کا بڑا عزت والا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کرنا چاہا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا تم یہ نکاح جو ہے زید کا قبول کر لو۔ تو اب ان کو اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کے جو بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بھائی، انہوں نے اس بات کو آپس میں مشورہ کیا اور اس سے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس سے زید سے اس کا اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتے، کہ زید آزاد کردہ غلام ہے، ہماری بہن جو ہے بڑے اونچے خاندان کی ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بارے میں فیصلہ کر دیں تو اب وہاں پر مومنین، کسی مومن مرد کسی عورت کو کسی قسم کا اختیار واقع نہیں رہتا، اور جو ہے جب اختیار ختم ہو گیا تو اب لہذا بات ماننی ہی ماننی ہے۔ تو جب ان کو یہ آیت پتہ لگی تو پکے مسلمان تھے اور سچے مسلمان تھے، انہوں نے جو ہے اس بات کو فوراً قبول کیا اور فوراً حضرت زینب رضی اللہ عنہا نکاح کے لیے راضی ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ نکاح رہا، پھر باقی بعد میں جو ہے وہ ان کو وہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ اس کے مطلب اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں وہ اگلی آیات کے اندر ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بارے میں فیصلہ کر دیں تو اب مومنین کو کیا چاہیے کہ بس اپنی وہاں پر نہ عقل کو استعمال کریں، نہ اپنی کسی رائے کو استعمال کریں، بس اب اس کے وہ حرف آخر ہے، اب وہاں پر ان کو بات ماننا ہی ماننا ہے۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو وہ آدمی کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ اب یہ آیت تو اس کا واقعہ تو یہ تھا کہ جس پر یہ نازل ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں دین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے فرض کر دی ہیں اور لازم کر دی ہیں، لیکن ہم بے دہانی کے اندر کتنی ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں اور کتنے سارے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کے بارے میں واضح فیصلہ آ چکا ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کن کن کاموں کو ہمیں کرنا ہے اور دین کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کو لازمی طور پر کرنا ہے،
اور اگر ہم نے اس کو نہ کیا تو ہم نافرمانی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ فرمانے کے وہ کھلم کھلا گمراہی کا شکار ہو گیا۔ تو یہ دوسرے سوال کا ہمارا جو اس آیت کا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کہ یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دیں، حوالے کر دیں، اور اپنی رائے کو کسی قسم کی ترجیح نہ دیں۔ اور مشکل الفاظ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہیں کہ القانتات مطیع فرمانبردار عورتیں، المتصدقین صدقہ دینے والے، الخیرۃ اختیار۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے یہ ٹاپک تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اگلی آیت کو پڑھیں گے۔ تو آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو یا اپنے کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔